الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ تعالی آج ہم نور العزا کا 8واں سبق پڑھیں گے، اور اس 8ویں سبق میں انشاءاللہ تعالی ہم نواقض وضو کو پڑھیں گے، یعنی ان چیزوں کا تذکرہ کریں گے کہ جن کے پائے جانے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ کتنی چیزیں ہیں اور کون کون سی ہیں۔ آئیے سبق کو پڑھ لیتے ہیں۔ صاحب نور العزا لکھتے ہیں فصل فی نواقض الوضوء، یہ فصل وضو کے نواقض کے بارے میں ہے، یعنی اس فصل کے اندر ان چیزوں کو ذکر کریں گے کہ جن کے پائے جانے کی وجہ سے بندے کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ ینقض الوضوء 12 شیئا، 12 چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہیں، یعنی جو 12 چیزیں آگے ذکر کریں گے، ان 12 چیزوں میں سے کوئی ایک شے بھی پائی گئی، اس کی وجہ سے، اس شے کے پائے جانے کی وجہ سے بندے کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ 12 چیزوں میں سے پہلی شے کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ما خرج من السبیلین، جو کچھ سبیلین سے نکلے مگر الا ریح القبل، مگر آگے کی ہوا، یعنی مطلب کیا ہے کہ انسان کی دونوں شرمگاہوں سے جو کچھ نکلے، یعنی پیشاب نکلے، چھوٹا پیشاب، بڑا پیشاب، اور انسان کی شرمگاہ سے ریح کا خارج ہو جانا، اس سے کیا ہوگا؟ وضو ٹوٹ جائے گا۔ دوسری شے کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وَيَنْقُضُهُ وِلَادَةٌ مِّن غَيْرِ رُؤْيَةِ دَمٍ، ولادت توڑ دیتی ہے وہ ولادت جو خون کے بغیر ہو۔ مطلب کیا ہے؟ کسی خاتون کے ہاں بچے کی پیدائش ہو جائے اور پیدائش کے وقت خون نہ آئے، جس خون کو فقہ کی اصطلاح میں نفاس کہا جاتا ہے، تو بچے کی ولادت پر اس خاتون کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر خون بھی نکل آئے جس کو نفاس کہا جاتا ہے، تو پھر غسل بھی لازم ہو جائے گا، فرض ہو جائے گا۔ نجاست نفاس کے خون کے ختم ہو جانے کے بعد خاتون پر غسل کیا ہوگا؟ فرض ہو جائے گا۔ تیسری شے لکھتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ وَنَجَاسَةٌ سَائِلَةٌ مِّن غَيْرِهِمَا كَدَمٍ وَقِيحٍ، بہنے والی نجاست ان دونوں کے علاوہ، اس کا تعلق سبیلین یعنی دونوں شرمگاہ، اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ فرماتے ہیں کہ بہنے والی نجاست ان دونوں کے علاوہ سے، جیسا کہ قدمین خون، وقیحن اور پیپ، یعنی انسان کے جسم سے دونوں شرمگاہوں کے علاوہ کہیں اور سے بہنے والی نجاست نکل آئے، ہاتھ سے، ٹانگ سے، پیٹھ سے، کہیں سے بھی خون نکل آیا یا پیپ نکل آئی، تو اس سے کیا ہوگا؟ وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب یہ جو سائلتن کا لفظ کہا ہے، بہنے والی، اس قید کا فائدہ یہ ہے کہ اگر خون نکل آیا جسم کے کسی حصے سے، پیپ نکل آئی جسم کے کسی حصے سے، جہاں سے نکل آئی وہیں ٹھہر گئی، وہ آگے بہی نہیں، آگے منتقل نہ ہوئی، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹ جائے گا۔ تو اس نجاست سے وضو ٹوٹ جائے گا کہ جو بہے جہاں سے وہ نکلی ہے، جیسا کہ خون اور پیپ۔ چوتھی شے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، بیان کرتے ہوئے صاحب نور العزا لکھتے ہیں وَقَيْءُ طَعَامٍ أَوْ مَاءٍ أَوْ عَلَقٍ أَوْ مِرَّةٍ إِذَا مَلَأَ الْفَمُ وَهُوَ مَا لَا يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ الْفَمُ إِلَّا بِتَكَلُّفٍ عَلَى الْأَصَحِّ، اور قے کی، کھانے کی قے، پانی کی، جمے ہوئے خون کی یا صفرا کی، اذا جب وہ کھانے کی قے، پانی کی قے، جمے ہوئے خون کی قے یا صفرا کی قے، اذا ملا الفم، جب وہ منہ بھر کر ہو، اور منہ بھر کر
اس انداز سے ہو کہ وہ ہوا ما لا ينطبق علیہ الفم، انسان اس کو روک نہ سکے الا بتکلف، مگر تکلف کے ساتھ۔ اس کا ترجمہ، اس کا معنی کیا ہے؟ چوتھی شے جو وضو کو توڑ دیتی ہے وہ قے ہے۔ اب جو قے آتی ہے بسا اوقات کھانے کی آتی ہے، اسے کھانا نکل آتا جو انسان نے کھایا ہے، بسا اوقات پانی کی صورت میں نکل آتی ہے، بسا اوقات خون، جمے ہوئے خون کی صورت میں نکل آتی ہے، بسا اوقات صفرا وہ نکل آتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ قے، یہ بھی وضو کو توڑ دیتی ہیں، مگر شرط کیا ہے؟ یہ جو قے جس میں کھانا نکل آتا ہے، پانی نکل آتا ہے، جمع خون نکل آتا ہے، یہ قے وضو کو کب توڑے گی؟ فرماتے ہیں اذا ملأ الفم، جب وہ منہ بھر کر ہو، اور منہ بھر کر ایسی ہو کہ اس کو روکا نہ جا سکے مگر تکلف کے ساتھ، مگر ایک خاص انسان اہتمام کے ساتھ روکے، تو فرماتے ہیں کہ ایسی قے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس کی نقیض کیا ہوئی؟ اس کی نقیض یہ ہوئی، اگر منہ بھر کر قے نہیں ہے، قے تھوڑی ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ 4 نواقض وضو ہم نے پڑھ لیے، اب آگے 5واں نواقض وضو پڑھ لیتے ہیں۔ 5واں ناقض وضو تحریر کرتے ہوئے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَيُجْمَعُ مُتَفَرِّقُ الْقَيْءِ إِذَا اتَّخَذَ سَبَبُهُ، اور متفرق قے جمع کی جائے گی جب اس کا سبب ایک ہو۔ مطلب کیا ہے؟ جس طرح چوتھے ناقض وضو میں یہ کہا تھا کہ جب منہ بھر کر قے ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن منہ بھر کر نہ ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر منہ بھر کر قے نہیں آئی ہے، تھوڑی آئی ہے، اور وہ تھوڑی تھوڑی 1 2 3 مرتبہ آئی ہے، تو فرماتے ہیں کہ پھر اس تھوڑی تھوڑی قے کا حساب لگا لیا جائے۔ اگر وہ جمع کرنے سے منہ بھر کر قے شمار ہو سکتی ہے، اور دوسری اس کی شرط یہ ہے کہ جو قے آئی ہے تھوڑی تھوڑی، اس کا سبب ایک ہی ہو، یعنی جب قے آتی ہے تو ایک خاص متلی آتی ہے، متلی آئی، قے آئی، اب متلی ختم نہیں ہوئی تھی، پھر قے آئی، پھر وہ متلی ختم نہیں ہوئی تھی، پھر قے آئی، تھوڑی تھوڑی آئی، تو فرماتے ہیں کہ پھر اس قے کو جمع کیا جائے گا، اس کا اندازہ لگا لیا جائے گا۔ اگر معلوم ہو جائے کہ یہ جمع کرنے سے منہ بھر کر قے ہو سکتی ہے، اور ایسی منہ بھر کر قے جس سے روکا نہیں جا سکتا، تو فرماتے ہیں کہ پھر بھی اس تھوڑی تھوڑی قے کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ 6 وضو کو توڑنے والی چیزوں میں سے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَدَمٌ عَلَى الْبُزَّاقِ أَوْ سَاوَاتٌ، اور خون کا تھوک پر غالب آنا یا اس کے برابر ہو جانا۔ مطلب کیا ہے؟ انسان کے منہ سے خون نکل آیا، اگر وہ خون جو ہے تھوک پر غالب آ گیا یا اس کے برابر ہوا، یعنی جو خون کا رنگ ہے، لال رنگ ہے، اگر وہ تھوک پر غالب آیا، خون کا لال رنگ اس تھوک کے رنگ پر غالب آیا، یا اس کے برابر میں رہا، تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر منہ سے خون نکل آیا لیکن تھوک کا رنگ غالب ہے تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ 7واں ذکر کرتے ہوئے نواقض وضو میں سے بیان فرماتے ہیں، لکھتے ہیں وَنَوْمٌ لَمْ تَتَمَكَّنْ فِيهِ الْمَقْعَدَةُ مِنَ الْأَرْضِ، اور سونا اس انداز سے کہ سرین کا زمین میں قرار نہ پکڑنا۔ فقط سونا یہ وضو کو نہیں توڑتا ہے، اس کی شرط یہ ہے کہ انسان اس طرح سوئے کہ اس کی سرین زمین پر قرار نہ پکڑے، تو پھر کیا ہوگا؟ وضو ٹوٹ جائے گا۔ 8واں سبب جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، مصنف علیہ رحمہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں وَإِرْتِفَاعُ مَقْعَدَةِ نَائِمٍ قَبْلَ انْتِبَاهِهِ وَإِن لَّمْ يَسْقُطْ فِي الظَّاهِرِ،
اور سونے والے کی سرین کا اٹھ جانا جاگنے سے پہلے، وَإِن لَمْ يَسْقُطْ اگرچہ وہ نہ گرے، پھر ظاہر میں۔ مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح 7ویں سبب میں بیان کیا تھا کہ بندہ سوئے اور اس کی سرین زمین پر قرار نہ پکڑے، اس سونے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب 8ویں سبب میں بیان کرتے ہیں کہ بندہ سویا، جب سویا سرین زمین پر قرار پکڑی ہوئی تھی، لیکن جاگنے سے پہلے کسی مرحلے میں اس کی سرین زمین سے اٹھ گئی، اور سرین کے اٹھنے سے بھلے وہ نہ گرا، تو فرماتے ہیں کہ پھر بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ 8 سبب ہم نے پڑھ لیے، 9واں سبب جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے پڑھ لیتے ہیں۔ 9واں سبب جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وَإِغْمَاءٌ بے ہوشی، انسان بے ہوش ہو جائے تو اس بے ہوشی کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ 10واں سبب بیان کرتے ہیں کہ وَجُنُونٌ وَسُكْرٌ، پاگل پن، وسکر اور نشہ، انسان کی عقل زائل ہو گئی، پاگل ہو گیا، یا انسان نے نشہ کر لیا۔ اب نشہ کون سا؟ ایسا نشہ جس پر جو انسان کی عقل پر غالب آ جائے، اور ایسا غالب آ جائے نشہ، انسان صحیح اور غلط اور اچھے اور برے کی تمیز نہ کر سکے، اس نشے کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے کسی نے شراب پی یا کوئی ایسی نشے والی شے کھا لی، پی لی، کہ جس کی وجہ سے اس کی عقل زائل ہو گئی، تو اس کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور 11واں سبب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وَقَهْقَهَةُ بَالِغٍ يَقْظَانَ فِي صَلَاةٍ ذَاتِ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ وَلَوْ تَعَمَّدَ الْخُرُوجَ بِهَا مِنَ الصَّلَاةِ، اور جاگنے کی حالت میں بالغ شخص کا قہقہہ لگانا ایسی نماز کے اندر جو رکوع اور سجود والی ہو، اگرچہ وہ قہقہہ جو اس نے لگایا ہے نماز سے نکلنے کے لیے لگایا ہو۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ فرض نماز ہے، اس فرض نماز کے اندر کسی شخص نے، بالغ شخص نے قہقہہ لگایا، وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ وہ جو فرماتے ہیں کہ وَلَوْ تَعَمَّدَ الْخُرُوجَ بِهَا، اگرچہ وہ نماز سے نکلنے کے لیے قہقہہ لگایا ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ نماز کے فرائض میں سے آخری فرض خروج بالصنعی ہے، اپنے ارادے سے باہر نکل آنا۔ اب اپنے ارادے سے کسی بھی حوالے سے کوئی بھی کام منافی نماز کام کر کے نکل سکتا ہے، لیکن سلام کے ذریعے نکلنا یہ واجب ہے۔ اگر سلام کے بغیر نکلا تو پھر اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ واجب الاعادہ ہو جائے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ بالغ شخص کا نماز کے اندر، ایسی نماز کے اندر جو رکوع سجود والی ہے، قہقہہ لگائے گا، اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور 12واں سبب جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وَمَسُّ فَرْجٍ بِالذَّكَرٍ مُنْتَصِبٍ بِلَا حَائِلٍ، فرج کا مس ہونا ذکر کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد کی شرمگاہ کا عورت کی شرمگاہ کے ساتھ ٹچ ہو جانا، اس سے بھی کیا ہوتا ہے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر دخول ہو جائے تو پھر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ فقط بغیر کسی شے کی رکاوٹ کے اگر ٹچ ہو جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، بحمد اللہ تعالی ہم نے آج نواقض وضو پڑھ لیے، 12 نواقض وضو پڑھ لیے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔